ایک کمزور اور گنہگار مرید کو اپنے شیخ سے فیض اور توجہ کا آسان طریقہ بتا دیجیے۔ شکریہ۔ ایک کمزور اور گنہگار مرید کو اپنے شیخ سے فیض اور توجہ کا آسان طریقہ بتا دیجیے۔ بھائی، فیض کا اول اور آخر اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کا اول آخر سب سے بڑا طریقہ بس وہ محبت اور عقیدت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے شیخ سے محبت ہو، عقیدت ہو، دل میں ادب و احترام ہو، ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، چاہے سال بھر ملاقات نہ ہو، زندگی بھر ملاقات نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ فیض پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیے بس یہ ہے، اس میں کوئی نام کا معلوم ہونا بھی کوئی ضروری نہیں کہ بھائی میرا نام یاد ہے، نہیں، اصل چیز ہے محبت، عقیدت یاد کرنا۔ ابو جہل تھا یاد رکھنا، حضور کو اس کا نام بھی معلوم تھا یاد رکھنا، لیکن دل میں دیکھو دل الٹا تھا نہیں یاد رکھنا، محروم رہ گیا اپنا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ کر، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آ کر اور حضور کی محبت اور عقیدت ہے کہ پھول لے کر حاضر ہوئے اور ہمیشہ کی سعادتوں سے سرفراز ہوئے۔ الحمدللہ، یہ الحمدللہ عقیدت کے پھول لے کر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو اپنے شیخ سے محبت، عقیدت، ادب و احترام، اللہ تعالیٰ یہ محبت للہ ہے یادنا ہے۔ لہٰذا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے شیخ سے 3 تاریں جڑی ہوئی ہوں، اپنے شیخ کے سینے سے 3 تاریں جڑی ہوئی ہوں، عقیدت، ادب اور کیا چیز، 3 چیزیں ہیں، عقیدت، ادب، عقیدت اور اطاعت یادنا۔ ادب کہ دل میں ادب و احترام ہو اور عقیدت ہو، اور آگے کہتے ہیں غائبانہ طور پر بھی اپنے جو شیوخ ہیں، اپنے اساتذہ یاد رکھنا۔ اللہ کا شکر ہے اپنے اساتذہ کرام ہیں، اپنے جہاں بھی غائبانہ طور پر بھی ذکر کروں تو کبھی حضرت کے بغیر بہت کم یاد ہے ماشاء اللہ، ورنہ کم از کم مولانا تو ضرور کہتا ہوں الحمدللہ، ورنہ حضرت بھی کہتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ دعائیں مل جاتی ہیں الحمدللہ، اس سے اپنے بڑوں کا فیض مل جاتا ہے الحمدللہ۔ ہم یہاں اللہ تعالیٰ اپنے کعبہ حضرات سب سے الحمدللہ محبت۔ پیر کی صبح الحمدللہ کراچی پہنچا، 11 بجے قریب پہنچا، پھر شیخ الاسلام حضرت مفتی اسماعیل صاحب وقات اللہ علیہ میرے بزرگ استاد بھی ہیں الحمدللہ، حضرت حدیث شریف کی اجازت اور خاص طور پر عاشورہ کی حدیث کی اجازت لینے کے میں حاضر ہوا۔ حضرت کی بڑی شفقت یاد الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ خیر المدارس میں حضرت تشریف لائے تو میں تو کوئی ہم چھوٹوں ہی کی حیثیت ہے، میں نے ابھی شیخ خطبہ ہی پڑھا تھا کہ پھر میں پیچھے ہو گیا، بس میں نے کب حضرت تشریف لے آئے ہیں، لیکن حضرت نے کہیں سن لیا رستے میں کوئی تو خود فرمایا نہیں، اس کو ابھی ان کو بیان کرنے دو ان کو۔ اللہ تعالیٰ بہرحال کوئی ٹوٹے پھوٹے کلمات حضرت نے کہلوا دیے، بس وہ حضرت کے دل میں حسن جلال گیا۔ پھر حضرت نے بعد میں جو کلمات کہے وہ تو میں کہہ نہیں سکتا یاد رکھنا الحمدللہ، محبت کلمات کہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہم پیر کے دن ہر زیارت کے لیے حاضر ہوا، میں 11 بجے پہنچا تو پھر
بس ظہر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا الحمدللہ 1 بجے قریب وہاں پر بنات میں بخاری شریف کا یعنی آخری سبق تھا، اور ایک بنات کے مدرسے میں میں خیال بچیوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کی تکمیل تھی الحمدللہ۔ تو میں بھی وہاں پر جو جگہ تھی جہاں نے بیان فرمانا تھا ہم پہلے ہی حاضر ہو گئے۔ جیسے ہر کمرے میں داخل ہوئے تو بس دیکھتے بڑے فرمائی تو نعمت غیر مترقب آ گئی بڑی شوق فرمائی، بڑی محبت فرمائی، حضرت نے پھر اپنے پاس ہی بٹھا دیا الحمدللہ، پھر حدیث شریف کو درس دیا الحمدللہ۔ میں دعا فرمائے لگے، مجھ سے کہا آپ دعا کروا دیں، میں کہا نہیں میں پھر دوسری مرتبہ پھر کہا، میں بس میرے اندر ہمت نہیں ہو رہا کی عظمت یاد رہا، میں کہا تھا آپ دعا فرمائیں، بس میں آمین کہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بہرحال حضرت نے دعائیں دی الحمدللہ بہت ماشاء اللہ کی حمد۔ پھر اس کے بعد کھانے کا وقت تھا، پھر اپنے ساتھ ہی بٹھا کر کھانا کھلایا الحمدللہ۔ بڑوں کی تواضع یا کھانے کی پلیٹ نے خود رکھی، میں اس میں آپ کھانا کھائیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ۔ ایک ساتھی ہر کو کھانا ڈالنے لگے، ان کو تو کہا نا اس کے لیے کھانا ڈال دیں، تو ان کے ہر کے لیے ڈالنے لگے تو ہر کہنے لگے نہیں میں اپنی طبیعت کے موافق خود ڈال دوں گا الحمدللہ۔ میرے لیے تو اجازت دے دی کہ چلو کچھ شاید ایک مہمان ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، چلو بڑے ہیں چھوٹوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ میں خود بھی ڈال لیتا ہوں، کوئی ایسا نہیں، لیکن ہر فرمایا آپ ڈال دینا۔ اور اپنے بارے میں جو ہر کے لیے ڈالنے لگے تو ہر فرمایا لگا نہیں اللہ تعالیٰ میں خود ڈال دوں گا اپنی طبیعت کے موافق الحمدللہ۔ ہاں تو بس بھائی اپنے بڑوں کی دعائیں ہیں، ان کا ادب و احترام یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اپنے اساتذہ کرام سے محبت ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں پیش آ جاتی ہیں، بس اللہ سے عافیت مانگتے رہا کریں، پھر بھی چلو لیکن دعا کرتے رہا کریں الحمدللہ۔ تو ایک کمزور گنہگار کیسی اچھی بات پوچھی ہم نے، یہ ہوتی ہے مجلس کی برکت الحمدللہ۔ ہر ایک کا حال ایک کا ہوتا ہے، پتہ نہیں، اور دعا سب کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ کی رحمت ہے۔ کہ کمزور گنہگار مرید کو اپنے شیخ سے فیض اور توجہ کا آسان طریقہ بتا دیجیے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بھائی اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کی کنجی بس وہ اپنے شیخ سے محبت ہے، عقیدت ہے یاد رکھنا، ہاں، اور احترام ہے دل کے اندر یاد رکھنا۔ ساری چیزیں کتابوں میں نہیں قدموں میں ملتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر شیخ الاسلام صاحب کھانا کھا رہے تو کھانے کے دوران کوئی کھانے کے ذرے ہر کی داڑھی پر گر گئے، تو بس میں نے محبت سے ہر کی داڑھی کو بس جھاڑ دیا، اس میں سے دانے نیچے گرے وہ میری ہتھیلی پر گرے، بس میں نے وہ دانے وہ زبان سے لے کر منہ میں ڈالی، نے زبان سے چاٹ لی وہ دانے اور بس منہ میں لگے۔ ارے شیخ صاحب دیکھ کر خوش ہوئے کہ چلو بھائی اس نے ایک ذرے کا بھی خیال رکھا ہے الحمدللہ کی رحمت الحمدللہ۔ کھانے میں جو کہتے ہیں کھانے میں جو ذرات ہوتے ہیں دسترخوان پر، فرمایا ہر شاہ حکیم حسین رحمۃ اللہ فرمانے لگے نہیں، ہر شاہ ابو الحسن رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ ذرات نہیں، یہ جواہرات ہیں، رزق کا ادب و احترام یاد رکھنا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ میں نماز میں چلو حرج لکھا ہوا ہے، چلو مجھے یاد ہے حضرت مولانا ہمارے بزرگ حضرت حضرت صوفی مقبول صاحب نقشبندی دام برکات ملالیہ ہمارے بزرگ ہیں، بہرحال ان کو اپنے حضرت اپنے شیخ حضرت غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ اجازت صرف تکمیل کی نشانی نہیں ہوتی. ہم جیسے میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جیسوں کے لیے یہ توجہ کری ہوتی ہے جاگنا کہ اپنے اصلاح کی طرف متوجہ رہے جاگنا. میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے. نہیں، پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا جاگنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بڑے رگڑے کھانے پڑتے ہیں جاگنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو حضرت صوفی مقبول صاحب ان کو اپنے شیخ سے ان کو اجازت ملی تو کچھ احباب کو تعلق والے بیت ہو گیا. جلدی آ جاؤ تیز قدموں سے ہمارا اللہ. ہاں جب معلوم ہو کہ مجلس سے پہنچنا ہے پھر آہستہ نہ چلو، تیز قدموں سے آیا کرو یا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے ڈھیر سے نہ آیا کرنا. الحمد للہ. مجھے یاد ہے میں جامع قاسم میں پڑھتا تھا. صبح یہاں سبق کے لیے چبڑجی والے استادوں کے پاس آتا. طلباء بعض دفعہ سو بھی جاتے لیکن بس اپنی نیند آگے پیچھے کر کے قربان کر کے یہاں پر پہنچتا. پھر وہاں 8 بجے قریب سبق شروع ہوتے اور پھر دوبارہ سبق کے لیے پہنچنا ہوتا ہے. سبق اسٹاف سے اترتا تو پھر جو کبھی 8 کے قریب سبق ہو جائے سوئیں جا رہی ہے. ہاں تو پھر میں گڑی دیکھ کر دیتا کہ اس میں کوئی آدمی تو نہیں ہے. پھر دوڑ لگاتا. وہاں دوڑ لگا وہ گڑی کے سرے پر پہنچ جاتا. الحمدللہ. کہیں لوگ ہیں کوئی شبہ نہ کرے پتہ نہیں کس لیے دوڑ رہا ہے، اس لیے دیکھ لیتا گلی میں کوئی ہے تو نہیں آتا. پھر اگلی گلی میں دیکھتا کوئی ہے تو نہیں آ رہا نہیں. پھر دوڑ لگاتا وہ اگلی گلی کے سرے پہنچ جاتا ہے. اس طرح پھر دوڑ کے اپنے سبق پر پہنچتا ہے تاکہ اس ساؤں کو سبق ہے اس میں پہنچ جاؤں. کوشش کروں. الحمدللہ. بڑی بھائی معظم صاحب کوشش کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. بھائی معظم پروفیسر ہمارے ہیں وہاں کالج میں یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں. ماشاء اللہ دیکھو ہمارے نیک اساتذہ ہیں سب ٹھنڈی ہوا. الحمدللہ. اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے. الحمدللہ. ہاں وہ تو میرا کہ انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اساتذہ تشریف لاتے رہتے ہیں بیچارے اسکول سے کالج سے یونیورسٹیوں سے. طلباء بھی الحمدللہ مجھے بھی محبت ہے. الحمدللہ. اور یہ ہماری محبت ہی لاتی ہے ان کو. الحمدللہ. ہاں جس طرح آپ کو محبت ہے مجھے ہی محبت ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے. اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. یہ پورا نظام ہے. انگریز کے آنے کے بعد کچھ کیونکہ انگریز ایک عرصے تک رہا تو کچھ اس کا ماحول غالب رہا یا نہ. پھر ورنہ پہلے فارسی زبان تھی جو سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی مغلیہ دور میں غالباً. پھر اس کے بعد پھر یہ کچھ انگریزی ماحول کا اثر آیا تو پھر ضرورت ہوئی کہ اب ذرا کچھ ان کے انداز کو سمجھنے کے لیے کچھ یہ ہے چلو ان کے اندر یہ چیزیں سیکھ لی جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. آج اب دفتری زبان ہے اور ہیں انڈسٹری کی ہے. یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں. الحمدللہ. ہاں انگریزی پڑھیں لیکن ہمیں وہاں مکہ مکرمہ میں تھا. وہاں جدہ میں ہمارے بزرگ بھائی فرمائے میرا بیٹا وہ برطانیہ میں غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے. کہتے وہی تھی یا کوئی میں خیال وہاں کی یونیورسٹی تھی وہاں پڑھنے کے لیے. اب وہاں نماز کی بس انہوں نے اکیلے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی. جیسے نماز شروع کی تو کچھ اور بھی مسلمان بچے تھے وہ بھی آگے کہتے ہم بھی نماز. انہوں نے پھر جماعت شروع کر دی اور ان کو دیکھتے دیکھتے وہ نیکی کا اثر سب پر ہوتا ہے. نیکی کا اثر. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نیکی کا اثر سب پر یاد آنا. تو پھر فوراً وہ جو کالج یونیورسٹی کے جو بڑے تھے اگرچہ انگریز تھے انہوں نے پھر علیحدہ کمرہ دے دیا. فرمایا آپ اس میں نماز پڑھ لیے. الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں نیکی کا اصل ہوتا ہے الحمدللہ. یہ اسلام کی ایسی محبت ہے جب یہ عملی شکل میں سامنے آتی ہے سب کے دل میرا کروں اور نرم ہوتے چلے جاتے ہیں اور جھکتے چلے جاتے ہیں اپنا. یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے تو بہرحال ہمارے حضرت عقیدہ صوفی مقبول صاحب دام برکاتہ عالیہ اللہ تعالیٰ اپنی مہر خیر کی بات پہنچا دیا، نیک بات پہنچا دیا. ہاں بچوں کو بھی نیکی کی تلقین یا رحم اللہ. ہمارے ماشاء اللہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب میں نارا منڈی میں قرآن پاک پکڑتا وہ بیچارے تبلیغ جماعت میں وقت لگا ہوا اور پھر وہ سکول میں پڑھاتے تھے میں نے. اور ان کے بارے میں یہ تھا بس جب سکول کے تعلیم کے آخر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، اس میں نماز کے فضائل اور اپنے صحابہ کرام کے واقعات ایسے تھوڑے تھوڑے پڑھ کر سناتے اور ان کا بچوں پر نیک اثر ہوتا الحمدللہ. ہاں ایسی اور کوئی خیر کلمہ جہاں الحمدللہ ساتھ ہیں، کوئی ایک دو جملے خیر کے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے وہ کہتے اور کہتے رہتے ہیں الحمدللہ کی رحمت سے. تو بچے ہیں نیک ہیں اور نیک باتوں کا اثر لیتے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. ہمارے صوفی مقبول صاحب اپنے شیخ سے اجازت ملی، کچھ لوگ سلسلے میں جڑ گئے تعلق، تو پھر حضرت صاحب ان کو حضرت کہنے لگے میں بس میں بڑے حضرات ہیں نے آگے نہیں، جو القاب والی چیزیں ہیں ان کو وہ ان سے گرانی محسوس کرتے ہیں یا کرنا ہے. تو پھر اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بعض لوگ بات تعلق والے ہیں مجھے حضرت کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت نہیں ہوں لیکن وہ مجھے حضرت کہہ دیتے ہیں. آج اب رضا کہ میں تو حضرت نہیں ہوں لیکن لوگ مجھے حضرت کہتے ہیں. تو ان کے شیخ فرمانے لگے آگے نا خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کرنا. خود نہ بنو، خود حضرت نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کرنا. خود تو یہی سمجھو کہ میں خادم ہوں یا کرنا، ان کا خادم ہوں یا کرنا. ہاں اور ان کو کہنے دیں. فرمایا ان کو اسی میں انشاءاللہ ملے گا، ان کو اسی میں فیض ملے گا یا کرنا. وہ اپنے شیخ سے محبت کا اظہار کریں، محبت کلمات کہیں، ادب و احترام کہیں، یہ ان کے لیے فیض کی کنجی ہے یا کرنا. ہاں بھائی رضا بھی پہنچے ہیں. چلو اللہ پھر دوبارہ کیا کہا ہے. ہاں چلو یہ پہلا سوال یہ تھا کہ ایک کمزور اور گنہگار مرید کو اپنے شیخ سے فیض اور توجہ کا آسان طریقہ بتلا دیجیے. میں نے کہا بھائی اس سے بڑھ کر کوئی آسان طریقہ نہیں کہ اپنے شیخ سے محبت اور عقیدت یہ فیض کی کنجی ہے الحمدللہ. بس یہی الحمدللہ اپنے شیخ سے محبت ہو، دل میں احترام ہو، ادب و احترام ہو یا کرنا. غائبانہ طور پر بھی دیکھو یہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. غائبانہ طور پر بھی کوئی بے ادبی سے کلمہ کہیں گے تو وہ بھی خطرہ ہوتا ہے یا کرنا ہے. اس لیے اپنے اساتذہ ہیں، اپنے بزرگ ہیں، ان کا ادب و احترام سے نام لے یا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، چاہے وہ استاد کو معلوم ہو نہ ہو لیکن جن کے لیے تعلق ہے ان کو تو معلوم، وہ دیکھ رہے ہیں یا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. غالباً حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب تھے، کوئی بات ایسی کہہ دی جو عقیدت سے ہٹی ہوئی تھی، تو پھر حضرت نے ان کو بیعت نہیں فرمایا. فرمایا کسی اور جگہ تعلق قائم کر لیں آپ جا کر، ہیں کہیں وہ دل میں ملال آ جائے، کوئی ایسی چیزیں آ جائے وہ فطرہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کا ادب و احترام، اپنے والدین کا ادب و احترام، والد کافر بھی کیوں نہ ہو یا رکھنا، پھر بھی ان کا ادب و احترام ضروری ہے، والدین یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر وقت بھائی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رات تھا میں خال اور ایک ساتھی بدر میں ہر شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر حضرت سے تعلق تھا، تو ہر شیخ صاحب امام اہل سنت شیخ الحدیث ہر مولانا محمد سفر خان صاحب
فرمانے لگے مجھ سے کہنے لگے آپ دعا فرما دیں اللہ خاتمہ ایمان فرما دیں اللہ خاتمہ. میں کہہ لگا آپ فرمائیں بھائی جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک ڈر ہی ڈر ہے. الحمدللہ. ہاں اللہ پاک ذات. بڑے بڑے حضرات ہیں جب بھی ایک دوسرے کو، حالانکہ وہ سادہ سے آدمی تھے بیچارے، کہتے میں ارے شیخ صاحب میں حاضر ہوا تو بس وہ حضرت مجھ سے کہہ رہے کہ میرے لیے دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں سے، ہمارے نیک استاد جامع قاسمی حضرت مولانا ہے اسماعیل صاحب، ہمارے بزرگوں سے ہر مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو میں تعزیے کے لیے حاضر ہوا تو صحیح سے بقات ہوئی. بس فرمائے یہی کہا دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان فرما دے اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. پرانے ہمارے نیک بزرگ اساتذہ میں تھے. ڈرنا چاہیے ہر وقت اللہ سے، ڈر لگا رہنا چاہیے. صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی ہستیاں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل چکی تھی، لیکن پھر بھی اتنا رونا دھونا تھا کہ ڈرتے تھے آگے کرنا. ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کاش کہ میں تنکا ہوتا ہاں خشیت خداوندی کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ تمام بشارات ان کے سامنے ایک دفعہ مخفی ہو جاتی، خفا میں چلی جاتی آگنا. اللہ تعالیٰ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانگتے رہیں، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں جھوڑی اور دعا استغفار کرتے رہے آگنا. ہاں تو جی میں نے کہا نماز ذکر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرتا ہوں، لیکن ذہن میں یہ بات اکثر آتی ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں. اکثر ذہن میں یہ بات آتی ہے لاتے تو نہیں ہیں یار، آتی ہے تو آنے دو یار، 24 گھنٹے ہی آتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے آنا. ہاں بس خود نہ لائیں، قصداً نہ لائیں. اللہ اپنی میں جیسے نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی پرواہ نہ کریں یار. بھائی ڈاکٹر طاہر اللہ خوش ہے کہ بھائی اپنے عزیز دیکھو یہ برطانیہ میں ہوتے ہیں ہمارے نیک عزیز، ہمارے ڈاکٹر ہارون صاحب ہمارے بزرگ ڈاکٹر ہیں، ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ برطانیہ سے آئے ہوئے چند دن یہاں پر، لیکن جمعے کے لیے پہنچ گئے بیچارے. جمعے کے بعد مجلس میں الحمدللہ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں الحمدللہ. میں نہیں کہتا، یہ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. وہاں ڈاکٹری تو مکمل ہو گئی تعلیم، اب تو میں خیال وہاں پر اپنی یعنی خدمت ورک کر رہے ہوں گے. ہاں جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ. جزاک اللہ الحمد. وہاں بھی میں خیال ہمارے بزرگ ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سلیم دھورات یاکنا ہے، ہر کی بڑی شفقت ہے، اپنی کتابیں بھیجتے رہتے ہیں اپنے ذی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہماری کتابیں بھی ہر کی خدمت میں ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہے. وہ انشاءاللہ جب جانا ہو تو ہے انشاءاللہ. میں تو کچھ سفروں میں ہوں، کچھ تو احوال السالکین تو بھیج دی تھی تو نہیں، کچھ اور بھی ہے انشاءاللہ. آتے رہے. سکول کالج کے بچے ہیں، ان کو دعوت بھی دے دیا کریں، آ جائے کریں نیک مجلس میں الحمدللہ، برکت ہوتی ہے اس کی. من دل علی خیر فہو کفاعلہ، کو جو کسی خیر کی بات پر، بھلائی کی بات کے اوپر رہنمائی کر دے، جتنا ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب رہنمائی کرنے والوں کو ملے گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی آتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. بچوں کو بھی نیک مجالس میں الحمدللہ برکات ہوتی ہے اس کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہاں سے بات تو کہتے اکثر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرتا ہوں، لیکن ذہن میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں. تو اور کیا سمجھنا ہے آپ نے پھر بھائی؟ ہاں بھائی اللہ اکثر لوگوں میں ہے یہ بات آتی، مگر لاتے نہیں ہیں. نیک سمجھے میرا لحاظ کریں، خصوصاً دوسرے نیک لوگ مجھے اچھا سمجھیں. چلو ایک مجھے اور واقعہ یاد ہے. پہلے بھی ایک پرچی آئی تھی، صاحب کچھ جماعت میں شاید وقت لگایا تھا یا کوئی ایسے نے، بہرحال اپنے وہ نفل ورد یعنی فرض نماز تو خراب نہیں، فرائض واجبات ادا کرتے ہی تھے، فرض نماز ہی پڑھتے، واجبات بھی.
کچھ اور بھی کچھ نفلی اعمال کو شروع کر دیے، کچھ اور اپنی تسبیحات اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ بھی۔ پھر ایک دن خیال آ گیا، جیسے اس پرچی میں ہے آگے کہ تو یہ نفل اس لیے پڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ تجھے حاجی سمجھے، لوگ تجھے حاجی سمجھے۔ بس یہ خیال آیا تو اس نے کچھ وہ جو نفلی عبادات تھی، نفلی اذکار وغیرہ تھے، وہ چھوڑ دیا کرو۔ تو بہرحال پرچی لکھی، پرچی لکھی، اللہ نے پھر میرے دل میں ڈالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھا۔ میں کہا بھائی اللہ کے بندو، ہاں آپ کو حج کیے بغیر لوگ حاجی سمجھیں، اور آپ کو کیا چاہیے الحمدللہ۔ یعنی چند نفل پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال دیا ہے، لوگ حج کیے بغیر آپ کو حاجی سمجھیں، اور آپ کو کیا چاہیے الحمدللہ۔ تو بھائی ہاں الحمدللہ، بس یہ ہے۔ دیکھو میرے حضرت فرمائے لگے، جب بھی کوئی، ہاں ایک ساتھی نے ہی پوچھا کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں کچھ ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو میرے حضرت ہیں فرمائے لگے، اللہ والوں کے عجیب جملے، فرمائے لگے جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت کرنے لگیں، صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے دل پر ہے، چاہے سر نہ بھی جھکائیں نیچے آگے، لیکن اپنے دل ویسے کر ظاہر طور پر جھکا لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بس دل ہی دل میں اپنے دل پر دھیان دے کے ایک دفعہ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آ جائے اس کی پرواہ نہ کریں، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق تو قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے بزرگ فرمانے لگے، ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھنا، ہاں جیسے بعض دفعہ بیاہ شادی میں لوگ بعض دفعہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنی ہمت سے آگے نہ بڑھا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، یاد رکھنا، ہاں مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی، سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے؟ ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں یاد رکھنا، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ الحمدللہ میری جب رخصتی ہوئی، اب چند ایک ہی گھر تھے، اس کو تھوڑے سے 2-3 کمرے تھے رہے، اب کچھ مہمان آئے ہوئے تو مجھے جو جگہ ملی رخصتی وہی رات میں، ایک مٹی کا گھر تھا، مٹی بنا ہوا، اس میں مٹی کا گھر تھا، اس میں ہمارے اس گھر میں جانور بھی ہوتے تھے، اس میں بھینس، جس میں بھینس باندھتے تھے نا، اس میں جگہ ملی یار، اسی میں 4 پہ بچھی ہوئی تھی، بس اسی سے گزارا ہو گیا، الحمدللہ کی رحمت ہو گئی رخصتی، اور کیا چاہیے، نہ کرے لمبے سلسلے کیا حرج ہے، الحمدللہ چلو تھوڑا بہت اگر کر بھی لیں تو گزارا ہو ہی جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اپنی خواہشات کو کم بھی کر سکتے ہیں، یار کیا حرج ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، لیکن اچھا اکثر لوگ مجھے نیک سمجھیں، بھائی بس قصداً نہ لائیں یہ خیال، خود بخود آ جائیں، ان کی طرف دھیان نہ دیا کریں، بس کبھی بس ان پر اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لی، اور پھر ان کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے جائز کام میں لگے رہیں انشاءاللہ۔ جیسے نماز کی 2 صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا، اور خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، کہ ظاہری طور پر بھی نماز کے اندر حالت ایسی ہو جس سے عز و انکساری ٹپک رہی ہو جاتا ہے، ہاں
یعنی عز و انکساری کا اظہار وہ تقریباً ہوتا ہی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہے نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب دھیان آ جائے متوجہ ہو گئے۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، نماز میں سرسری توجہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ حضرات اپنے انداز سے میں بیان میں بیٹھا فرمانے لگے نماز میں وسوسہ آئے فرمایا پھر پڑھو نماز، پھر وسوسہ آئے پھر پڑھو نماز، پھر وسوسہ آئے پھر پڑھو تاکہ وسوسہ جان چھوٹ جائے۔ وہ تو حضرت اپنے بزرگان انداز سے فرما رہے، لیکن یہ ہے کہ جو وساوس ہے ان کا اللہ یہ غیر اختیاری ہیں، معاف ہے یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے بابن فی الوسوسہ، ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز کے اندر وساوس ڈالنا ہے۔ ہاں ایک ولہان ہے مشکاہ شریف میں جس کا کام یہی ہے وضو کے اندر وساوس ڈالنا ہے۔ ہاں تو وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، لیکن ذہن میں یہ بات اکثر آتی ہے لوگ مجھے نیک سمجھے ہیں، بس آتی ہے نا، لاتے تو نہیں ہیں۔ اگر جب لاتے نہیں ہیں تو پھر چاہے 24 گھنٹے بھی آتی رہے اس کی پرواہ نہ کریں، ویسا ہے اس کا علاج، بس عدم التفات، بالکل پرواہ نہ کریں۔ اور پھر یاد رکھنا جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے، جس کو عجب کہتے ہیں، خود پسندی، خود بینی کہتے ہیں، یاد رکھنا اب اپنی طرف دے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، خود بینی یعنی اپنی طرف دیکھنا، یہی ہے اپنی خوبیوں کو سوچنا، اپنے کمالات کو سوچنا۔ جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے گا، ہاں پھر وہ عجب نہیں رہے گا، شکر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے، اور ہے بھی حقیقت ہے آگے ہمارے بندے کی تعریف بھی در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر۔ تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یاد رہے۔ ہاں سب انہیں کی عطا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرے نیک لوگ مجھے اچھا سمجھیں بھائی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈالے۔ حدیث میں دعا ہی ہے باقاعدہ کہ اللہم فی عینی صغیرا و اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا اللہ اور اپنے بندوں کی نظر میں بڑا بنا ہوا ہے۔ ہاں بڑا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان کے دلوں میں حسن ظن ڈال دیا۔ ہاں آپ اپنی ستاری کا پردہ آپ ڈالے رکھیں یاد رہے۔ ہاں کیونکہ ان کے دل میں عظمت ہوگی، احترام ہوگا، عقیدت ہوگی، تو وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بھائی کوئی ان کے سامنے کوئی تعریف کلمہ کہتا، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا عبد الستار عبد الستار، یا اللہ میں ستار کا بندہ ہوں، یا اللہ میں آپ ہی میں ستار کا بندہ، یعنی یہ آپ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے آگے کہ لوگ مجھ سے محبت سے پیش آ رہے ہیں اور ان کے دلوں میں آپ نے حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس لیے کہتے ہیں عجب کا ایک علاج یہ بھی ہے۔ ویسے تو کوئی اپنی کوئی پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو قصداً نہیں سوچنا چاہیے، کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو یا کر بار بار۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بس یہ ہے، کہیں بار بار عجب کا خیال آئے تو کوئی اپنی کوئی ایک غلطی کو سوچ لیا کریں کہ یا اللہ میں تو وہ تھا، یا یہ تو آپ کی مہربانی ہے، آپ کی ستاری کا صدقہ ہے۔
تو اس سے بھی وہ عجب ختم ہو جاتا ہے. ورنہ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کم از کم بس یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ آپ کی مہربانی کا ہی صدقہ ہے، آپ کی کرم نوازی کا ہی صدقہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، سب کچھ آپ کی عطا ہے. میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. دماغ سے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حادثے میں کتنے ان کو سر کی چوٹ لگتی ہے اور ایک یادداشت میں دیکھو قصور سے میں خرا رہا، میرے بیٹے ہیں وہ سواری چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اب مجھے وہ معلوم بلڈ پریشر کوئی لو ہوا، کیا ہوا کہ بالکل یہ یادداشت نہیں، دفعہ تو وجہ سے یعنی کمزور پڑ گئی. اب گاڑی میں بیٹھا، میں بیٹے سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہم چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں. کچھ دیر کی حالت رہی، وہ پتہ نہیں چلتی کہاں ہے. پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد بتلایا کہ ہم قصور میں چل رہے ہیں، قصور میں تو پھر کچھ تھوڑی سی یادداشت وہ اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں. اگر تم نہیں چل رہے، ہم چلا رہے ہیں تمہیں، اگر ہاں تم خود نہیں بول رہے، ہم بلا رہے ہیں، اگر یہ انہیں کا کرم ہے. اللہ بھائی معظم، اللہ اپنی ہیں. ہاں ہم اپنی سب خوبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کر دیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کی عطا ہیں اور یہ نسبت حقیقی ہے یا رکھنا. ہاں ہماری طرف جتنی بھی نسبتیں ہیں یہ سب مجازی ہیں، یہ سب عارضی ہیں. جو حقیقی نسبت کے لائق وہی ذات ہے اوپر. ہاں اس لیے اللہ ایک صاحب نسبت کسے کہتے ہیں؟ احوال السالکین میں کہیں لکھا، وہ میں نے مطالعہ کیا، عجیب عجیب اس سے باتیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے جگہ اس میں لکھا ہوا صاحب نسبت کسے کہتے ہیں. تو خیر وہ کہ جن کو اپنے شیخ سے کہیں جائے، ایک صاحب نسبت کا معنی واقعی جو حقیقی معنی ہے، صاحب نسبت وہ ہے جو ہر اپنے نیک عمل کی نسبت اللہ میاں کی طرف کر دے. راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں، یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے، اس نیکی کی توفیق عطا فرما دیا کرنا، ورنہ دھیان ہی نہیں جاتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اور رکھا ہے جذبہ رحمہ اللہ. میں کل صبح کراچی ایئرپورٹ پہنچا ہے. اللہ نے اپنے بندوں میں کیسے کیسے رحمہ اللہ محبت کے جذبات رکھے ہوتے ہیں. یہ ہمارے بزرگ چاہے ملازم ہوں، چاہے اور کسی سکول کالج کے بچے بھی ہوں، ان کے میں ادب احترام. ہم پہلے میں بس میں ہم سفر کرتے تھے، بیچارے دیتے کسی بزرگ کو دیتے، فوراً سیٹ سے کھڑے ہو جاتے، میں ذرا آپ کو بیٹھے. اب یہ ادب احترام کی نے کیا نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے حافظ صاحب بھی تھے، ہم ویگن میں بیٹھے ہیں، چھوٹی ویگن، یہ 5 نمبر ویگن یا رکھنا. اب 5 نمبر میں بھی جھک کر کھڑا ہوا، حافظ بیچارے، اور ساتھ یہ خاتون بیچاری وہ بیٹھی. اب میں تو نہیں بیٹھا اس میں، یہ خاتون ہے یہاں پر، لیکن وہ خاتون زبردستی کہا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. تو پھر اپنے بیچاری بہت اس نے شدت سے کہا، تو پھر بس میں ایک طرف ہو کر تھوڑا سا جسم کو الگ کر کے، وہ پورا رش گھڑی میں، اس میں کوئی فٹنے کا بھی اندیشہ نہیں آ رکھنا. اللہ بس پھر میں تھوڑا سا جسم الگ کر کے بیٹھ گیا، فون ایک طرف ہو گیا. تو یہ سب ہے اللہ تعالیٰ اپنی ویسے تو خیر ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں. پڑھ میں پیر کو صبح جہاد میں جا رہا، تو اب وہاں سے وہ جہادوں میں تو وہ سیٹ وہ نام لکھے، وہ کیا کہتے ہیں بکنگ میں لکھا ہوتا ہے یہاں بیٹھنا ہے. اب وہاں خاتون بیٹھی ہوئی، اب میں اب آگے اگلی میں وہ ایک اور بھائی کی سیٹ تھی، کوئی جانے والے درمیان میں وہ سیٹ خالی. اب میں کھڑا ہو گیا، میں کیسے بیٹھوں؟ جو خواتین ہوتی ہیں، جو عملہ ہوتا ہے، وہ کہیں آپ بیٹھیں، ابھی بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں. پھر بہرحال میں بیٹھ گیا. اللہ تو بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی، میں کروں الحمدللہ. میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرنا بس ایک طرف اپنے سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایک بچی بیٹھی ہوئی، درمیان میں وہ کجاوے کی لکڑی تھی، وہیں اس کی آڑ بھی تھی آگنا، اور ان کو کجاوے کے دوران ہی آگے وہ بچی تھی، کجاوے کے دوران ہی وہ بارے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ حیض کا خون اور حیض کا جو نفاس ہے وہ کجاوے کے اوپر ہی شروع ہوا ان کو، یعنی وہ کجاوے کے اوپر ہی پہلے بچی تھی بیٹھ گئی اور پھر کجاوے کے اوپر ہی ان کا یعنی وہ ماہواری شروع کیا اور بلوغ کا زمانہ شروع ہوا.
تو اللہ تو ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں بعض، بس اپنی نظر جھکا لی ایک طرح، کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو یار، ہاں بس آپ اپنی نظروں کو، بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ اپنی ہمت کو ہے اپنی نظروں کو جھکا لیں مثلا، اور ہر ایسی تنہائی کہ جس میں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے دور رہیں یار، ہیں ہاں کہیں دفتروں میں کوئی صورت پیش آ بھی جائے تو پھر بھی یہ ہے کہ بس آپ اپنی نظروں کو جھکا کر یا کریں، بس ضرورت کی بات کریں اور فوراً بس آگے ہیں، ہاں اپنا علیہ کوشش یہی کرنی چاہیے، حسن ظن یعنی فون یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کے سفر میں کوئی صورت ایسی پیش آ جاتی ہیں یا کرنا، ہاں بلا ضرورت ہر ایسی تنہائی سے بچیں نا۔ میں جہاد میں وہاں پر اپنے نماز کی تیاری کے لیے، وضو کی تیاری کے لیے، اور وہاں قریب وہ عملے کی بچیاں بیٹھی ہوئی یا رکھنا ہیں تو یہ سب بیٹی ہیں، سبھی بیچاری کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں نیک گھر عطا فرما دے، اللہ ہمارے رشتوں میں آسانیاں فرما دے۔ تو بس میں نے کوئی کھڑے کھڑے وہاں بھی دعا کر دی، اور بعد میں کیا اللہ ان بیٹیوں کو، ان کے نصیب کو نیک فرما، ان کے اللہ نے حسن ظن ڈال رکھا ہے الحمدللہ۔ بعض جا رہا ہوتا ہوں بیچاری کوئی ہے اور بیچاری کسی کو بھائی حقیر نہ سمجھے، ہاں آخر وہی بیٹی ہیں کسی کے الحمدللہ، اپنے والدین کی روزی کے لیے اور پتہ نہیں کتنوں کے لیے وہ سہارا بنی ہوتی ہیں الحمدللہ، ہاں لیکن بس یہ ہے کہ ہاں ہے اپنی نظروں میں، ہاں یعنی سب نہیں یاد ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ہمارے ہر مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دو خاتون آئیں، سر کے اوپر کوئی وہ کوئی چادر بھی نہیں تھی، تو حضرت نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ کوئی چادر لے لیں، وہ کہنے لگے ہمارے پاس وہ چادر نہیں ہے، لیکن بڑوں کی کتنی شفقت پھر حضرت نے بس اپنا رومال تھوڑا سا آگے کر کے اور سر جھکا کر ان کی بات سنی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سر جھکنا ہے تو پھر کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، کوئی دینی مسئلہ بیچاری، اب ایسے ایسے اللہ نے رکھے ہیں نیک جذبات، اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں حیا ہے الحمدللہ، دین کی قدر ہے۔ وہ بیچاری ماحول نہ ملنے کی، اگر ان کو ماحول تھوڑا سا مل جائے ان نیک باتوں کو، اپنے کہاں سے کہاں پہنچ جائے الحمدللہ۔ اللہ پھر بھی کسی حال تو وہ دینی مسئلہ پوچھا اور پھر وہ چلی گئی۔ پھر حضرت مفتی محمد صاحب فرمانے لگے دیکھو ان کا ظاہر کیسا تھا، لیکن ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت اور قدر یاد رہا۔ یہ بیچاری دینی مسئلہ پوچھ رہی تھی یاد رہا، اور وہ پوچھ کر وہ چلی گئی، لیکن فرمایا یہ بھی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت اور ادب و احترام ہے، نرمی سے کہنا سننا، ترغیب کہہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر بھی کوئی ایسی بات ہو، بس میرے ہر فرمانے لگے، کسی نے پوچھا گھر کا ماحول دینی نہیں ہے کیا کریں، ہر فرمانے لگے بس ترغیب دیتے رہیں، نیکی کی تلقین کرتے رہیں، آہستہ آہستہ اللہ پاک اللہ تعالیٰ رخ بدلیں گے انشاءاللہ، ایک قدم نہیں۔ ایک آسان صورت بھی یہ بھی ہے، کبھی کبھی فضائل اعمال کی تعلیم کر لیا کریں، ہو سکے دین کی بات، کوئی بھی اپنے بزرگوں کی کتاب ہے اس سے، اب یہ دین کی باتیں آپ نے سنی آگے پہنچا دی الحمدللہ کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمیں جانتا ہوں کہ ہمارے بھائی یہاں سے کوئی خیر کی باتیں سن کر جاتے ہیں اور آگے جا کر ہم نے پہنچا دیتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے وہاں پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ، کہ آج یہ بات سن کر آئیں، آج یہ بات سن کر آئیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میرا نکاح جو ہے ابھی مدرسے میں پڑھتا تھا 4 سال ابھی ہوئے، میرا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی رخصتی میں 2 سال کے بعد ہوئی، لیکن ایسی کوئی دلوں میں نا کوئی حیا اور جھجک تھی، مجھے 2 سال میں کبھی گھر والی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، حالانکہ 1-2 دفعہ قریب سے بھی گزری، لیکن بالکل دیکھا ہی نہیں ان کی طرف یاد۔ میں کہ چلو اکٹھا ہی دیکھ لیں گے جب موقع دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ قریب سے گزرا، میری گھر والی بیچارے اپنے کھیت خود کا کام بھی کرتی رہی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی چارہ وارہ کاٹ کر لانا وہ بھی بیچاری کرتی رہی الحمدللہ، ایسے پہلے گھر میں خدمت کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ مہربانی فرمائے الحمدللہ، سب کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں۔ تو بہرحال ہے بس مجھے اپنے بزرگوں کے ساتھ سب کی نصیحتیں، ہمارے ہر بزرگ صاحب فرمانے لگے، ہر ایک کی کوئی بڑائی نہیں، کوئی فخر نہیں ہے،
کوئی اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام یاد رکھنا. ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. مجھے یاد ہے یہ حج کے سفر میں ایک بھائی کہنے لگے کہ ہم حج کے سرکاری سفر میں تھے. سرکاری سفر میں ایک کمرے میں ہی ہم تھے. اگلے حصے میں اگلے حصے میں مرد تھے یا یعنی پچھلے حصے میں عورتیں تھیں اور اگلے حصے میں غالباً مرد تھے. ایک ہی کمرے میں رہ رہے. لیکن فرمانے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق تھا اور اپنی کچھ فرمانے لگے ایک کمرے میں رہنے کے باوجود میری کسی خاتون پر ایک مرتبہ بھی غیر اختیاری طور پر نظر نہیں پڑی. غیر اختیاری طور پر یاد کرنا. ایک رہنے کے باوجود یاد کرنا. بھائی جب اوپر نظر ہو تو اللہ پاک کی ذات نے میرے کروں نظروں کو یوں اللہ ہے. ہاں اللہ پاک کی ذات جنت کی نظریں بنا دیتے ہیں الحمدللہ ہے. ہاں تو باقی انشاء ہے دیکھو. اور آخری درجہ آپ حضرات جو کچھ ماحول میں ہیں ہاں بالکل فون یا میرے اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے ہی معاف ہے. اور کبھی کوئی خیال دل میں آ بھی جائے کوئی اور وسوسہ آ بھی جائے فون یہ سوچیں آخر یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے. یہ عزت تو ہمارے گھر کے اندر ہی موجود ہے. بس یہ سوچ کر اپنی نظروں کو جھکا لیا کر. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ملا در آنکھوں میں رکھا ہے سلسلہ ہو جاتی ہے کوئی بچوں سے تھوڑی بہت بھول بھال. لیکن بس آہستہ آہستہ ان کو نرمی سے محبت سے کہنا سننا رہے اور ترغیب دیتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے نیک اساتذہ جہاں بھی ہوں سکول کالج یونیورسٹی کے اساتذہ بھی ہمارے اساتذہ ہیں. ہاں سب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے الحمدللہ. سب کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ پاک کی ذات الحمدللہ. میری بیوی کے ساتھ اکثر لڑائی چلتی رہتی ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی اب آپ کا امتحان شروع ہے الحمدللہ. درجات کی بلندی آ کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. درجے تو اب بلند ہوں گے آپ یاد رکھنا. پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمت اور حوصلے کا پتہ ایسے موقع پر ہی چلتا ہے نہیں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ایک اللہ والے بزرگ ان کی گھر والی کوئی سخت مزاج کی بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتی. وہ اپنی گھر والی کو کہتے آپ جتنی مرضی کڑی باتیں کریں میں ان کو لڈو اور گلاب جامن سمجھوں گا. لگاؤ دو اور لگاؤ دو کہتے ہیں اللہ والوں کی نظریں آگے ان کڑوے بولوں پر نہیں ان کڑوے بولوں پر صبر کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہاں یہ ہے عرض کرتا رہتا ہوں بس نرمی برداشت. اللہ میں جانتا ہوں کہ یہاں نوجوان اب بھی ان کے والد نے مجھے بتلایا جا کہ یہ ان کی گھر والے بیچارے سے شریف الطبع اور ان کی گھر والی ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے اور مارتی بھی ہے بیچارے یعنی ہاتھ بھی اٹھاتی ہے. لیکن بیچارے بالکل خاموش یاد رکھنا. آج ان کی خاموشی اور صبر کی برکت سے ان کا گھر آباد ہے اور ان کے بچے ہیں. اللہ مہربانی فرما رکھے. اللہ بڑے شریف الطبع ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی ہو جاتا ہے بھائی. بس بہرحال یہ بھی نہیں دیکھو نفس و شیطان ہیں یہ ابھارتے بھی ہیں. آگے نے بعض دفعہ ایسے موقع پر فون اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا کریں اور مجلس سے الگ ہو جائیں. آپ ایک صاحب کی گھر والی تھی وہ طبیعت کی کچھ مزاج کی ہے کوئی تیز تھی آگنا. ان کا بھی کوئی اپنے بزرگوں سے کوئی تعلق تھا تو ان کا میرا خامن سخت ہے آگنا. وہ بعض دفعہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے میں کیا کروں یار. ان کو پھر حضرت نے لا بتایا کہ جب وہ کوئی بات چیت شروع کرے آپ اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں. آپ اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں. تو بہرحال وہ کوئی گرم باتیں شروع کرتا تو یہ اپنی زبان کو پکڑ لیتے. وہ آگے چپ اب زبان پکڑ لے کہ وہ زبان ہلتی نہیں یاد کرتے. وہ کوئی ایک دو لفظ گرم بول کے بس وہ بھی چپ کر دیتا کہتے آگے سے جواب نہیں مل رہا یار کرنا. تو بھی ٹھنڈا ہو جاتا بھائی جب دونوں طرف سے
پھر نے وہ کیا کہتے ہیں نا وہ تڑا تڑ کی باتیں ہوں گی نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو نا، جو بول نکلتے ہیں پھر میرے کروں، پھر بات بڑھ جاتی ہے آگنا اللہ وہ تو اے بھائی کہنے لگے جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کرم فرمائے۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں بھی آتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والے ہیں امہات المومنین، گھروں میں کوئی تھوڑی بہت شکرنجی ہو ہی جاتی ہے، کوئی تھوڑی بہت، آپ بڑی محبت سے آپ برداشت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حجرہ مبارکہ میں تھے، امہات المومنین میں سے کسی نے کوئی برتن میں کوئی چیز کھانا بھیجا جا رہا، بس ان کو غیرت آ گئی کہ میرے گھر میں ہوتے کہتے کھانا بھیج دیا، وہ زور سے مارا دے گا وہ کھانا۔ آپ سے فرمایا غارت امک، غارت امک، کہ آپ کی والدہ کو غیرت آ گئی، آ کر چلو پھر وہ کھانا، پھر وہ یہ کچھ تھوڑی بہت گھروں میں یہ کہ کچھ غیر اختیاری انہیں کچھ فطری چیزیں ہوتی ہیں پیش آ جاتی ہیں طبی چیز، لیکن ان کو ہی محبت سے لیا۔ اور باقی امہات المومنین دیکھو میرے کروں سب ہماری مائیں ہیں الحمدللہ، اور ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضرت فرمائے لگے ان کا اتنا بڑا احسان ہے، کہتے ہیں دین کے 3 حصے 2 حصے امت تک پہنچانے والی ہر ام المومنین ہر اماں جان ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا احسان الحمدللہ ہے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ، سب الحمدللہ، سب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو حاضر میں سلام کرنا کن صورتوں میں ٹھیک نہیں ہے؟ ایک یہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہو، اب جیسے مجلس ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر بھی سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ جہاں سلام کرنے میں مسلم علیہ کا حرج ہو۔ ایک یہ بھی ہے، کئی صورتیں ہیں کہ جہاں سلام کرنے میں مسلم علیہ کا حرج ہو، ہے مثلا وہ مشہور ہیں، یاد رکھیں ایک مشہور مثلا مصلی نماز پڑھنے والے ہیں، تالی تلاوت کرنے والے ہیں، ذاکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، مقیم اقامت کہنے والے ہیں، مؤذن اذان دینے والے ہیں، کوئی آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں یا کہاں کوئی مناظرہ ہو رہا ہے یا کوئی اور، بس خاموشی سے بیٹھ گئے اور تھوڑا سا ان کا انتظار کر لیا، جب وہ کچھ ہیں جب فراغت ہو تو پھر ان سے سلام کر لیے، تاکہ سلام کرنے کی وجہ سے یاد رہیں۔ ہاں ایسے کئی دفعہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر میں کہ بھائی آپ کھانا کھاتے رہو، میں نے سلام بھی نہیں کرنا آپ کو، بغیر سلام ہو جاتا ہوں، اگر سلام کرنے کی وجہ سے بھی آ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ادب و احترام ہے۔ ایک سلام استیزان ہے، بھائی مغرب کی اذان ہو گئی؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، چلو بھائی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سلام استیزان یاد رکھنا، ایسے گھر میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اجازت لے کر ہم داخل ہوں الحمدللہ۔ سلام استیزان ایسا ہی نہیں گھر میں داخل ہو کر سلام کریں جا کر ہے معلوم ہے سلام کرنے کا طریقہ، کیا کروں بات سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ بھائی آپ باہر جاؤ ذرا، کرو سلام استیزان کرو، یہ دیوار کے پیچھے اور کرو، اس دیوار کے پیچھے نظر نہ ہو ڈالا، یہ شیشہ یہاں پر کیا سلام ہے، یہ جو دیوار ہے اس کے پیچھے یہ جو دیوار، ہاں پہلے سلام تو کرو، آپ ابھی ان کو سکھانا، ٹھہر جاؤ، ہاں سلام کرو ذرا، دیکھنا شروع کر دیا آپ نے، سلام کر دیکھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا اجازت طلب کیا آپ نے اللہ تعالیٰ ہے؟ نہیں ابھی نہیں، ان کو سکھانا میں نے، ٹھہر آپ بیٹھا دیکھو یہ تماشا دیکھو آپ ذرا
یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا چلو سلسلہ ہے الحمدللہ. ہاں نہیں اب پیچھے ہو جاؤ رکھا ابھی اور پیچھے ہو جاؤ. ہاں ہاں کرو سلام کرو ذرا. ہاں ہاں آ جائیے ذرا. ہاں آ جاؤ ذرا. اب اگلا سلام بھی کرو. اب کرو اگلا سلام. اب ہاں یہ ہے سلام لقاء، اسے کہتے ہیں ملاقات کا سلام الحمدللہ. ہاں میں اپنے حضرت کی مجلس میں حاضری ہوتی مغرب کے بعد ہے، جمعے کے بعد مجلس میں حاضری ہوتی ذرا. سبحان اللہ. یہاں ابو داؤد شریف میں ہے. بھائی ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی عاقف، ہاں قدموں میں ملتی ہیں الحمدللہ. ہاں اتنی جلدی کہاں نہ لگا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. مجھے بھائی عاقف ہم دونوں کو میں خالی اکٹھے اجازت دی حضرت نے. چلو بھائی ماشاء اللہ ہمارے نیک بھائی الحمدللہ. ہاں اچھا بیٹھ جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے. لیکن بھائی مجھے بھی قدموں کی ضرورت ہے، یعنی اپنے بزرگوں کی ہیں. ہاں الحمدللہ کچھ چیزیں قدموں میں ملتی ہیں ساتھ ساتھ، اور یہ میرے حضرت کا ہی فائدہ ہے. یہ بھی حضرت کے قدموں میں سیکھی یہ بات. ورنہ مجھے سلام میں استئذان کا علم پڑھا تھا کتابوں میں، لیکن عملی نمونہ نہیں تھا اس کا سامنے. اب وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو حدیث شریف سے اس کی پوری الحمدللہ تفصیل. ہم حضرت کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب ہیں، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. وہ جا کر نا حضرت کا دروازہ بند ہوتا، کمرے کا گھر کے دروازہ جب بیٹھک کا دروازہ بند ہوتا، دروازے سے باہر سے زور سے کہتے السلام علیکم السلام علیکم. یہ سلام استئذان ہے، یہ نہیں کہ دروازہ کھول کے نہ داخل ہو جائے پہلے نہیں. یہ سلام استئذان السلام اجازت کرنے کا طلع ہے. تو ہر کو اندر آواز پہنچ جاتی، تو ہر اندر سے آواز دیتے کہ آ جائیے. پھر ہم دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے اور پھر اندر جا کر دوبارہ پھر سلام کرتے. یہ سلام لقاء ہے، ملاقات کی سلام یاد ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے وعلیکم السلام. ہاں اور پھر ایک واپسی کا سلام، جب حضرت کی مجلس سے واپس آتے، گھر سے واپس آتے تو پھر سلام کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنا بھی کہتے ہیں. تو پھر حضرت جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ سلام ودا ہے، سلام ودا ہے. ودا یا ودا غالباً واو کسرے کے ساتھ ہی کہ رخصتی کا سلام ہے، یہ واپسی کا سلام ہے. تو بھائی اسلام عملی مذہب، یہ نہیں کہ بھائی اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سلام کیا اور سلام پھر اپنا چہرہ آگے کر دیا، اب دیکھ رہے ہیں بھائی تم آ جاؤ. نہیں ایسا نہیں، چہرہ نہیں کرنا آگے، واپس جانا ہے اللہ. ہاں اگر اندر سے جواب نہ ملا، یہ نہیں کہ دروازہ کھول اندر داخل ہو جانے لگا، بس پھر واپس چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قیس بن سعد ان کا ذکر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے کے ایک طرف ہو کر، یا دروازے تو تھے نہیں شاید، دروازے پردے ہوتے تھے، ایسے لڑکے ہوتے تھے پردے. تو دروازے جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے گشت کا آداب بیان کریں، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں اور دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوں. تو ایک طرف کھڑے ہو کر آپ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت سعد آواز پہنچ گئی، ایسے سے جواب دیا، ایسے حضور نے پھر دوسری مرتبہ پھر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب تو جب ساتھ پاس بیٹھے کھڑے ہو ہر قیس بھائی ضرور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کیوں نہیں دے رہے سے آپ ہے نا، تو میں ضرور ٹھہر جاؤ تاکہ حضور کی سلامتی کی دعا اور مل جائے. اللہ ماشاء اللہ. پھر تیسری مرتبہ آپ نے صلاح یہ پہلی مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو وعلیکم السلام. جب تین دفعہ جب آپ نے سلام کر لیا، دیکھیں کیسے پیارے آداب ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ جب آواز نہیں آئی اندر سے تو پھر آپ واپس تشریف لے جانے لگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے.
پھر حضرت سعد گھر سے باہر نکلے اور بھاگے پیچھے لائے اور حضور کی خدمت میں بڑے دیوانہ وار پہنچے. حضور میں آپ کا سلام سن رہا تھا اور آہستہ آواز سے جواب بھی دے رہا تھا، لیکن میں نے فوراً آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. میرا مقصد یہ تھا کہ حضور آپ کی مجھے سلامتی کی دعا اور مل جائے. الحمدللہ. ہاں الحمدللہ مجھے دعا ہے، اس لیے آہستہ آواز حضور خوش ہوئے اور پھر آپ واپس تشریف لائے، گھر میں لے گئے. پھر آپ کی خدمت کی جا کرنا میں حضور آپ غسل فرما لیں. آپ نے غسل فرمایا، پھر ایک چادر آپ کی خدمت میں پیش کی، کھانا پیش کیا، اور پھر حضور نے ایسی دعا دی، یا اللہ اللہم صلی علی آلہ سعد، یا اللہ ورحمتک، یا اللہ یا سعد کی آل پر اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما. الحمدللہ کیسی پیاری تعلیمات ہیں. اللہ شریعت مطہرہ یہ تو میرا کروں، اللہ اس کا سایہ دنیا میں نصیب فرما دے، پھر آپ کی جنت یہیں سے شروع ہے. الحمدللہ. ہاں الحمدللہ اللہ کی رحمت، ایسے پیارے آداب. الحمدللہ. تو بھائی یہ ہے سلام میں استئذان کا طریقہ. الحمدللہ. بعض دفعہ میں وہاں مدنیہ میں ہمارے ایک ساتھی، اب تو خیر مدرس ہے، اس وقت تو گھر والے نہیں ہوتے تھے، تو بس وہ آگے ساتھ میں مطالعہ کرا، کمرے میں سیدھا آ کر میرے اوپر سر کے برابر کھڑے ہو گئے. میرا مطالعے میں لگا ہوا، مطالعے میں بعض دفعہ انہماک ہوتا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا میں ایک دفعہ ڈر گیا، یہ کیا چیز آ گئی، کوئی جن تو نہیں آ گیا، ڈر گیا جا کر. پھر میں ان کو ڈانٹا، جاؤ باہر نکلو، باہر نکل جا کر دیکھو اپنے ساتھ نکلو باہر. اور دوبارہ باہر سلام کرو، کھڑے ہو گئے. پہلے سلام کرو، سلام کر کے پہلے اجازت ہے، کم از کم ذرا مجھے پتہ چل جائے کوئی آ رہا ہے، آ کر اللہ. ان کو پھر فوراً تعلیم دی. اب الحمدللہ جب بھی آتے ہیں کہیں پہلے باہر سے سلام کرتے ہیں، اگر دروازے کے باہر سے السلام علیکم یا کروں، تو پھر میں ان سے کہوں وعلیکم السلام، آ جاؤ اب اندر آ جاؤ. یہ ہے طریقہ. الحمدللہ یہ آداب ہے. الحمدللہ. ہاں شریعت مطہرہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا نام ہے. الحمدللہ. ہاں اللہ تیرا زبیر اچھا کیا، آگے الحمدللہ آ جائے کریں بھائی، اتنی جلدی کہاں بھائی، ابھی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ بیٹے ہیں ان کو یہ سب محتاج ہیں بھائی. ہاں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ، باہر سے لوگ آ کر فیض اٹھا لیتے، اور بعض دفعہ قریب بچے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ گھر کی چیز ہے ہماری، آ کرنا. بعض دفعہ بس وہ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتے، آ کرنا. حضرت حالجوی رحمۃ اللہ علیہ غالب فرمانے لگے، یہ پتہ نہیں کن کے یا حضرت مولانا شام ہوں نہیں مولانا تاج ہوں انوٹری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہوں گے. تو فرمائے مکھن تو لے گئے، اب تم لسی پر ہی گزارا کرو. یا کرنا ہاں یہ کسی بزرگ کو نصیحت اپنے بچوں کو کہنے لگے کہ مکھن تو وہ لے گئے قدر کر کے، یار اب تم لسی پر گزارا کرو. یار اللہ تعالیٰ اپنے اس میں وراثت نہیں ہے، علم میں، دین میں، ان چیزوں میں بھائی. اللہ تعالیٰ اس بس جو اس میں طلب پر ہی ملتا ہے. الحمدللہ اس میں کوئی خاندانی قید نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جو طلب کرے گا پالے گا پھل. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ہم بھی اپنے حضرت کی خدمت میں دور حدیث میں 150 قریب طالب علم ہوتے، عصر کے بعد مجلس ہوتی. بس اللہ خیر. اب یعنی باقی تو لوگ بیچارے اپنی کوئی تفریح و رکھ لی چلے گئے چہل قدمی کے لیے، لیکن ہم الحمدللہ فون پھر بھی میں تفریح سے بڑھ کر حضرت کے قدم ہیں تو الحمدللہ بیٹھ جاتے. ہم 2-3 ساتھی ہوتے ہیں، لیکن حضرت بڑی پابندی کے ساتھ ایک بھی ہوتا آپ الحمدللہ ان کے لیے 10 منٹ کی مجلس قائم کرتے، جو اب تک رہی جامع شفیع میں آ گئے. الحمدللہ یہ ہمارے سال پہلے مسلسل جو شروع ہوئی، وہ ہمارے سال ہمارے بھائی تھے، بھائی مختار صاحب، یا وہ مسلسل خانقاہ میں رہتے تھے، تو ان کی وجہ سے مسلسل شروع ہو گئی تھی. تو نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے رہیے، ہم خوشی ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بھائی ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، کاروبار کرنے والے، ملازمت، کھیتی باڑی، یاکنا ایسا سب جمعے میں تشریف لے آتے ہیں، پھر جیسے فرصت ملتی ہے پہنچ جاتے ہیں، جن کے پاس فرصت ہوتی ہے مزید آگے بیٹھ جاتے ہیں. میں کراچی میں تھا 3 دن، وہاں پر میں روز کوئی تقریباً کوئی 8-9 شاید پروگرام تھے، لیکن لوگ بڑی محبت سے جمع بیچارے، پیاس ہی پیاس ہر جگہ، دین کی پیاس تو ہر جگہ ہے. میں ہی نہیں سب کے ساتھ، میں تو طالب علم ہوں، کوئی بھی جائے اللہ تعالیٰ کے دین کی بس محبت کی کوئی بات سنائے، لوگ پیاسے ہیں دین کے لیے. الحمدللہ. ہاں اور بھائی یہ دین کی بات اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ کے لیے سنایا جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ میں ایسی تقریر کروں کہ واہ واہ ہو جائے، نہیں، بس
یہ ٹوٹے پھوٹے بول بھی جو اخلاص سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی پتہ نہیں کتنی قدر و قیمت ہے۔ ہاں بس اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، 1 ہوں 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنا دیں الحمدللہ۔ ہاں یاد رکھنا، یہ کوئی جلسہ ہو، اجتماع ہو، صرف گنتی سے یا کوئی مجمع سے بڑا نہیں ہوتا، نیت سے بڑا ہوتا ہے، اندر کے رخ سے بڑا ہوتا ہے، اندر کے نیک جذبے سے بڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کن کے لیے کہی جا رہی ہے؟ رب کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ایک بھی سن رہا ہے تو لاکھوں کے برابر ہے، اور اگر لاکھ سن رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ پر ہی ہوتا ہے نا، اتنے سن رہے ہیں اتنے سن رہے ہیں، وہ گنتی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ گنتی اتنے سن رہے ہیں اتنے سن رہے ہیں، خدا کے لیے یہ گنتی کو نہ دیکھیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنائیں۔ 1 ہوں 2 ہوں 100 ہوں، اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے۔ وہ فوراً گنتی شروع کر دیتے ہیں، اتنے سننے والے ہو گئے اتنے سننے والے ہو گئے، اگر چاہے ساری دنیا سنے الگ الگ، بس بات اوپر کی ہے یاد رہنا۔ ہاں ایک بھی، ہاں اور ایک بھی نہ سنے، میرے کروں نیت نیک ہو تو بعض انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں یاد رکھنا، ان کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا، ان کا ایک امتی بھی، ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی ہے، اور کتنے لوگ؟ صرف 70 یا 80 یعنی 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ یعنی یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی تعداد بھی شاید ان کی تعداد سے زیادہ ہو جائے گا نا۔ یہ 950 سال کی محنت کے بعد، لیکن میرے کروں ان کی، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نیک پیغمبر ہیں، ان کی عظمت میں ایک ذرے کا فرق نہیں آتا۔ ہاں بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوش ہوئی۔ ہاں اللہ خوش رکھے ہمارے ڈاکٹر ہارون صاحب بھی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دیکھو بیٹے بھی ماشاء اللہ یہ اپنے، اللہ برکتوں سے بھر دے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ بس۔ اب یہ سب خدمت کے شعبے ہیں ہارون صاحب۔ ہم ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان کر سکتے ہیں، یاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر ڈاکٹر ہارون صاحب بیچارے بڑی محبت سے ہسپتال میں حاضر ہوتا، اب وہی دوائیاں تقریباً چل رہی ہیں، اللہ نے بس چلا رکھا الحمدللہ، دل کی دوائیاں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں الحمدللہ، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو گئی، وہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ ہو گیا نماز کا وقت بھی قریب ہے، بس 1-2 پرچیاں دیکھ لیتا ہوں کوئی اہم ہو، سب اہم ہیں، کسی کا جواب نہ مل سکے۔ عملیات اور وظائف کی اجازت ہی پھر الگ پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم سب گھر والے، کاروبار اور ہم سب گھر والوں پر عمل چل رہا ہے، روحانی علاج کروا رہا ہوں، قرضہ لے کر کاروبار میں لگایا تھا وہی بند پڑا ہے۔ بھائی آج کل ایک جملہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، میں یہ وہاں جامع مدنیہ میں وہاں پر سبق کے بعد باہر نکلا، مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، ایک بھائی کہنے لگے، 2 بھائی آئے اور ان جماعت میں وقت لگا رہے، ان میں سے ایک کہنے لگے، میں جو بھی کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، جو بھی کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے۔ یاگنا مقصد یہ تھا کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں کہہ رہے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے۔ تو ان کی تسلی کے لیے ایک بھائی کہنے لگے، آپ کا الٹا بھی سیدھا ہے، سیدھا ہے، سیدھا ہے، آپ کا الٹا بھی سیدھا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر وہ ایک بات دل میں بٹھا لیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یعنی آپ کا الٹا بھی سیدھا ہے، یا آپ کی الٹی بھی سیدھے ہے، یعنی جو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کو نفع میں بدلنے کا طریقہ اگر اس نقصان کہ ہر وہ نقصان جس میں اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دیں، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا
باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ ہاں حالات کا میرے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، آپ پر بھی، لیکن تسلی بھی اللہ میں نے دی ہے۔ خود اللہ میں فرما رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، یہ تو ہمارے آخرت کا امتحان کا پرچہ ہے، اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائیں۔ بھائی جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائیں، یہ نقصان ہے یا نفع ہے؟ بھائی جنید یہاں یاد رکھیں۔ ہاں ایک جملہ اور ہی بولتے ہیں، بڑا مایوسی کا جملہ کہتے ہیں، وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور میں سونے پر ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ یہ کہتے نہیں کہتے اللہ نہ کہا کریں اگر ہاں کہ وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا، مطلب وہ کاروبار کرتا ہے اس کو نفع ہو جاتا ہے، اور میں کاروبار کرتا ہوں یا کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اس نقصان کو مٹی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، اس مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقصان پر صبر کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر یہ مٹی بھی آپ کے لیے سونا بن جائے گی۔ مسلمان کا ہاتھ چاہے مٹی پر ہو چاہے سونے پر ہو، اس کی مٹی بھی سونا اور سونا بھی سونا ہے۔ الحمدللہ، بس رب کی رضا سامنے رہے۔ الحمدللہ، یہ کیمیا گری آپ کو بتلا دی۔ بھائی میں یہ تسلی ہاں، ورنہ تو میرا کروں حالات سے بعض دل برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن میرے حوصلے میں رہیں۔ یہ مرہم لگا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہاں اللہ، روز کتنے پریشان حال لوگ آتے ہیں بھائی، جو مرہم لگتی ہے یہ آخرت کی باتوں سے لگتی ہے، اللہ میاں کی باتوں سے لگتی ہے، جس پیاری ذات نے یہ دل عطا کیا ہے، اس کی مرہم کا سامان بھی انہوں نے عطا کیا ہے۔ الحمدللہ، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر دل کا کوئی عارضہ پیش آ جائے، اس کے لیے بھی اللہ نے علاج معالجے کا، ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ نے علاج معالجے کی تدبیریں ڈال رکھی ہیں۔ ایسی کوئی غم اور پریشانی لاحق ہو، اس کا بھی علاج اللہ نے رکھا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اپنی مہر ہے تو مسلمان ہی ہے، چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، وہ اس کو تعبیر کریں گے کہ وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتے ہیں، اور ہم سونے پر ہاتھ ڈالتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے اور مٹی بن۔ بھائی اللہ کے بندو، یہ مٹی نہیں ہے، یہ بھی سونا ہے۔ الحمدللہ، بس آپ اس پر صبر کریں اور دعا اس لیے کرتا رہتا ہوں۔ حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں اور دعا کی توفیق۔ آپ دیکھ لیں ایک گھڑی آتی ہے گھر میں، کتنے ہاتھ گھروں میں نیک مائیں بہنیں وہ وظیفے شروع کر دیتی، وہ تو ان کو تو بہت جلدی فکر لگ جاتی ہے۔ الحمدللہ، آپ دیکھ لیں، اور دعائیں شروع کر دیتی ہیں، اور ایسے خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جنہیں آپ بھی میں بھی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اپنے بھائی جب بھی مجھے کوئی پریشانی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال ایک ٹوٹی پھوٹی دعا تو فوراً کر دیتا ہوں، اور راستے میں بھی کر دی، نہیں غائبانہ طور پہ کرتا ہوں الحمدللہ۔ اس کے لیے میں کوئی نماز کا انتظار نہیں کرتا، سواری میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنے بازار سے گزرتا ہوں تو اللہ ماشاء اللہ کوئی گھڑی ایسی گزرتی ہے کہ بغیر دعا کا نہیں گزرتا ہے۔ کبھی جب بھی کسی دکان پر ریڑھی پر نظر پڑتی، یا اللہ ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما الحمدللہ، ہر مسلمان کا بھلا فرما۔ چند ایک دعائیں تو ہر وقت ہے، اور ابھی حدیث میں نے سنائی، جب بھی دعا کریں اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی انشاءاللہ، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے لیے، جو بھی دعا ہے الحمدللہ وہ قبول ہی قبول ہے، جو مانگے وہی مل جائے۔ آگے بلکہ حدیث میں آتا ہے غائبانہ طور پر آپ دعا کریں گے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے ورقم مسلوک ورقم، یا اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے یہ ان کو بھی عطا فرما الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے ماموں صاحب کی 3 سال سے نوکری نہیں ہے، اللہ ان کو نیک روزگار عطا فرمائے، نیک روزگار۔ ہر ایمان یقین کے اعتبار سے کچھ بہت زیادہ کمی ہے، کیا کروں بھائی، یہ جوش خروش میں کمی ہے، ایمان میں کمی نہیں یاد رکھنا۔ یہ جوش میں وہ تو ہوتی رہتی، آپ ہانڈی میں پانی ڈالیں اس کے نیچے آگ جلائیں تو آپ دیکھیں جوش آئے گا اور پانی کنارے تک پہنچ جائے گا۔ جب تھوڑی بہت ہے یہ جو ہے نا، یہ مجالس ہوتی ہیں، یہ سمجھو کہ یہ تو کیا یہ ہانڈی کے نیچے آگ لگانے کی ہوتی ہے، کے لیے جوش ہوتا ہے، ہر چیز میں جوش۔ اور جب باہر نکلیں گے اب گویا کہ ہانڈی ہے وہ چولہے سے اتر گئی یار۔
وہ کوئی تھوڑا سا وہ جوش خروش نہیں کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. نہیں نہیں بھائی، ایمان وہی ہے جہاں جتنا پہلے تھا. ہانڈی میں جتنا پانی پہلے تھا اتنا ہی اب بھی ہے اگر نا. وہ جوش کی وجہ سے اوپر آ جاتا ہے. تو کوئی ہے نہیں، جوش بھی چلو کبھی کبھی دینا چاہیے الحمدللہ ہے. ہاں لیکن یہ مایوس نہ ہو کبھی. یعنی جو دل کی ہے یہ جو جوش خروش یہ ہے، یہ ایک حالت ہے، کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے. بندگی یہ ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جیسے حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت مولانا عمر پارمپور صاحب رحمۃ اللہ، کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. حضرت فرمانے لگے بھائی، نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے. ہاں بلکہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا الحمدللہ، کیونکہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے اپنا. اور اس میں کوئی عجب کا خیال بھی نہیں آئے گا. ہاں یہ بھی نہیں آئے گا میں نے اتنی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جزاک اللہ بھائی. بس ہو ہی گیا تقریباً. اللہ قبول فرمائے. لا الہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنے کی اجازت ہے. ہاں پڑھ لیا کریں، اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں. وظائف کی بس ہمارے ہاں جو اجازت ہوتی ہے اختیار کے ساتھ ہوتی ہے کہ اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں. بوجھ محسوس ہو پھر بس تکیہ رکھیں اور سر رکھ کر سو جائیں. بس یہ بات ہاں پھر عرض کر رہا تھا، نیکی کرتے کرتے کوئی نیک بول ذکر کرتے کرتے آپ سو گئے، یہ سونا بھی بات ہے. ایک آسان سا طریقہ بتلا دوں، سونے کوئی بات بس کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہوں، نماز ہے اور آپ کا اپنی حق حلال کی روزی کمانا، یہ بھی بات ہے. دن بھر کے کام کرتے کرتے آپ سو گئے، نیند آ گئی، انشاءاللہ یہ سونا بھی بات ہے. آپ الحمدللہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا نا حدیث میں کہ وہ نیند وہ آرام ہے جو عبادت میں کام میں ہیں اور کسی اپنے جائز نیک کام میں روزی کے بہانے میں تقویہ قدریہ بنے، وہ کام بھی بات ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. الحمد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب یہ سارے گھڑیاں نیکی میں گزری آپ کی الحمدللہ کی رحمت سے. گھر سے تشریف لائے، ایک قدم نیکی ہے. ہمارے ہر ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں. میں ہسپتال میں تھا، وہاں پر کچھ نیک ڈاکٹر صاحبان تشریف لے آئے. تو ایک بھائی کہنے لگے نیک ڈاکٹر صاحبان کو کہ آپ نے مریض کو تو دیکھنا ہی ہے، وہ آپ کی خدمت ہے. آپ کی ہے، ہاں وہ تو آپ کی خدمت ہے، ڈیوٹی ہے، خدمت ہے. جب بھی آپ نے کسی مریض کو دیکھنا ہو، عیادت کی نیت کر لیا کریں، بیمار پرسی کی نیت کر لیا کریں. 70,000 فرشتے مفت میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ. جو صبح و شام ہم دیکھو، ہمیں عیادت کا موقع پتہ نہیں کب ملتا ہے، کبھی کبھی ملتا ہے یا بہت ہے، لیکن ہمارے جو نیک ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی نیت میں رکھ کروں، ہر روز میں رکھ کروں، اس فضیلت کا موقع ہے الحمدللہ. بس بیمار پرسی کی نیت کر لی، اور ہوتی ہے تقریباً یاد رکھنا، خدمت کی نیت ہی ہوتی ہے انشاءاللہ الحمدللہ. چلو ایک دفعہ دھیان یہ ہے نیت کرنے میں کیا، ایک دفعہ نیت کر لی بس. جب میرے وارڈ میں داخل ہوتے بس یاد کی نیت کر لی کہ یہ عالم آپ کے یہ بندے ہیں، میں ان کی بیمار پرسی بھی کرتا ہوں الحمدللہ. اسی میں انشاءاللہ فوراً فرشتے کہتے 70,000 فرشتے شام تک مغفرت کی دعا، شام کو کریں گے تو صبح تک یار مغفرت کی دعا. ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبانوں فرمانے لگے جب سے یہ بات سنی ہے میں اب الحمدللہ جب مریضوں کو دیکھتا ہوں تو بس یہی نیت کر لیتا ہوں، شروع سے نیت کر لیتا ہوں. یہ سب خدمت کے شعبے ہیں. عرض کر رہا ہوں پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ. کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے. ایک دفعہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، تسمہ ٹوٹ گیا، تو میں نے پھر ایک جوتا گانٹنے والے بھائی ان کے پاس جوتا بھیج دیا. انہوں نے کوئی 2-4 ٹاکے اس میں لگا دیے. اللہ کا شکر ہے 4-5 مہینے اور گزر گئے اس میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ گزارا چل رہا ہے. یہ کئی ساتھی کو جوتا لے کر آ جاتے، بھائی میں نے کہا بھائی میرا گزارا چل رہا ہے، جوتا بھی اللہ کا شکر ہے اب پرانی جوتی ہے لیکن گزارا چلتا رہتا الحمدللہ. مجھے اس میں سہولت رہتی ہے. ایک دفعہ میں لندن گیا، مجھے کوئی نئے جوتے لا کر دے دی گا، اب لندن جا رہے ہیں نئے جوتے پہننے لگا، کوئی نئے جوتے. مجھے بڑی پریشانی رہی ان جوتوں میں یاد رہا. میں اپنی طبیعت کے موافق پھر دوبارہ لندن جانا ہوا، پھر میں اپنے پرانی چپلوں میں گیا الحمدللہ. گزارا چل رہا ہے الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے اصل چیز تو سہولت ہے، جس چیز میں سہولت ہو راحت ہو یا کرنا.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ ہمارے سب بزرگوں کو، بھائیوں کو، ان نیک محبتوں کو خوشیوں سے بھرائی رکھے۔ یہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں آتے ہیں الحمدللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے، آمین۔ اب نماز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔